بہت ساری, جیسے کہ آپ نے کہا, میں بہت ساری لڑائیاں لڑ رہا ہوں. ریزرویشن کی لڑائی تھی نہیں, وہ ہے ابھی. میں ریزرویشن کی بھی لڑائی لڑ رہا ہوں. سب سے بڑی لڑائی جو ہے ہمارے اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی پروٹیکشنس کی, جو 2019 میں سے چھینا گیا, تو اس کی لڑائی ہے, حقوق کی لڑائی ہے. اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس سے بھی بڑی لڑائی ہے کہ پولیٹیکل کیریکٹر جو مسنگ ہے پالیٹکس میں. ہمارے پالیٹکس میں, پالیٹی میں کیریکٹر نہیں. اسی لیے آپ دیکھ پاتے کہ میری پارٹی بھی ایک اصول پہ ووٹ مانگتی ہے اور دوسرے دن اسی اصول کے خلاف ہو جاتی ہے, اور ان میں یہ ہمت بھی آتی ہے کہ جو انسان اگر اس اصول کا پابند ہو تو اس پہ سوال کھڑے کیے جاتے ہیں. یہ کیوں ممکن ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ کیریکٹر نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو الیکشن سے پہلے ایک وعدہ اور ایک اصول بتائیں گے, الیکشن کے بعد اس اصول کو بیچ ڈالیں گے, ان وعدوں کی برخلافی کریں گے, ان ویلیوز کو ختم کریں گے, اس کے باوجود بھی وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہوں گے. تو یہ ہمت کس نے لائی ہے؟ یہ ہمت اس چیز نے لائی ہے کہ اس طرح کے یہ جو کیریکٹر مسنگ ہے پالیٹکس میں, سیاست میں, یہ جو ویلیوز مسنگ ہے سیاست میں, اسی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل نہیں بنایا جائے گا. اصولوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوسائٹی میں, پرنسپلس کی, ویلیوز کی, کمٹمنٹس کی کوئی حیثیت نہیں. تو میری ایک اور لڑائی ہے سیاست میں کیریکٹر, اصول, پرنسپلس, ویلیوز لانے کی, اور کیریکٹر سے ان لوگوں کو ریپلیس کرنے کی. میری اپنی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے. میں چاہوں گا آپ کے ذریعے, میں نے بارہا یہ کہا, میں چاہوں گا یہ لڑائی جموں کشمیر کے یہ نئی جنریشن لڑے, جن میں کنوکشن ہو, وہ اس سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لے, ان کو اٹھا کے پھینک دے, اس سسٹم سے باہر کر دے, ویلیو لائے, کیریکٹر لائے, پرنسپل لائے. جو ان سالوں میں, ان دہائیوں میں ہم نے نقصان اٹھایا ہے, اس نقصان کا ازالہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ جیسے لوگ, کوئی بھی کسی بھی سیکٹر سے ہو سکتا ہے, کوئی جرنلسٹ ہو سکتا ہے, کوئی اسپورٹس مین ہو سکتا ہے, کوئی آرٹسٹ ہو سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر, انجینئر, ایجوکیشنسٹ ہو سکتا ہے, جو بھی آپ جیسے لوگ ذمہ داری اٹھائے, کیریکٹر لائے, کنوکشن لائے, ویلیوز لائے پالیٹکس میں, اور اس چیز کو بدلے. تو یہ دو چار لڑائی ہے. لاسٹ پہ یہ کہوں گا, میں نے کچھ دن پہلے یا ایک دو دن پہلے ہی ٹویٹ کر کے بتایا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ انہوں نے مایوسی کا ایک ٹویٹ کیا تھا. میں نے بتایا تھا میں حاضر ہوں, میں پچھلی بار بھی آپ کے لیے نکلا سڑک پہ, آج بھی نکلا. پچھلی بار جب ان کو ضرورت تھی میں آگے تھا, آج بھی آگے رہوں گا, پر ان کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ریزرویشن کی لڑائی کو چھوڑا نہیں. 2 بار وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سی ایم کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کیا, اس کے بعد جب وہ سب کمیٹی بنی, کیبنٹ سب کمیٹی بنی, اور اس کے ریزلٹس بھی نہیں آئے, اس کے بعد بھی ہم نے ایک بار اور پچھلے سال, اسی سال آگے پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی, مگر تب اسٹوڈنٹس کو ڈرایا گیا, ان کے گھروں پہ چھاپا مارا گیا, ان کے پیرنٹس کو کڈنیپ کیا گیا, اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلس پہ چھاپے مارے گئے. اس کے بعد وہ ڈرے. اس کے بعد ایک اسی طرح کی پریس کانفرنس اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ ہم میڈیا کو ایڈریس کریں گے, ان کو ڈرایا گیا. میں نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, آپ میرے گھر پہ آئیے, آپ میڈیا کو ایڈریس کریں. بٹ اس دن بھی ان کو ڈرایا گیا, تو اسی لیے میں نے ٹویٹ کیا تھا, آپ اس ڈر کو نکال دیجیے. پتہ ہے کانسیکوینسز ہو سکتی ہے. پہلی بات, میں اسٹوڈنٹس پہ کانسیکوینسز آنے نہیں دوں گا. میں کوشش کروں گا کہ کوئی بھی پی ایس اے, یو اے پی لگانے کی ضرورت نہ کرے ان پہ, اگر وہ پیسفلی باہر آتے اپنے حق کے لیے, میں لڑوں گا ان کے لیے. پہلی بات یہ. دوسرا, اگر کانسیکوینسز ہوں گی بھی, وہ اکیلے وہ فیس نہیں کریں گے, میں بھی ان کے ساتھ فیس کروں گا. مگر ایک دن ہمیں اس ڈر کو نکالنا ہے, اپنی لڑائی کے لیے باہر آنا ہے, پیسفلی آف کورس, ڈیموکریٹکلی آف کورس. پروٹیسٹ ہمارا حق ہے, نکلے وہ جرات کرے, میں ان کے ساتھ سامنے ہوں گا. کانسیکوینسز اگر ہوں گے وہ میں فیس کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ ان پہ کانسیکوینسز نہ آئے, مگر وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ سبھی وہ اسٹوڈنٹس, اور ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی, پیرنٹس بھی ان کے ساتھ باہر آئے. یہ لڑائی میں نے چھوڑی نہیں. اگر صاحب آپ نے بولا جو جنتر منتر کا پروسیس تھا نیشنل کانفرنس کا, وہ ایک فلاپ شو تھا. جی, آپ نے بولا جو نیشنل کانفرنس نے جو انسٹیٹیوٹ کے لیے جنتر منتر میں پروٹیسٹ کیا, وہ ایک حساب سے فلاپ شو تھا, کیونکہ وہ لوگ جمع نہیں کر پائے. یہ فلاپ شو کب میں نے کہا, مطلب لوگ جمع نہیں کر پائے وہاں. یہ آپ نے کہاں سے لایا؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں لوگ جمع نہیں کر تو پائے. آپ خود مت کہا کیجیے, جب مجھے کوٹ کرے تو مجھے کوٹ کیا. No, I didn't set a deadline so that Umar steps down and that deadline is achieved. No, that's misrepresentation. I said, as I have tried to further the cause of the people of Jammu and Kashmir, for which I got the mandate. I didn't get the party ticket alone. I got the people's mandate as well. And for that, I have strived in Parliament, outside Parliament, on the streets itself,
in Constitution Club, Jantar Mantar. I have tried lobbying with other political parties. You could saw a reflection of a result of my lobbying in these 2 years. आपने देखा होगा कि 2 सालों में जो मेहनत की, ये लॉबिंग की, ये जो कोशिश की, एडवोकेसी की, जो मुझे मैंडेट मिला है रियासत की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज के लिए बात करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपने उसका रिफ्लेक्शन भी देखा, नतीजा भी देखा. ऑलमोस्ट ऑल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने अपने मेंबर्स भेजे और 5 अगस्त के खिलाफ उन्होंने बात की और सब ने यूनानिमसली, एटलीस्ट आप एक बात समझ सकते हैं कि एक बात भी सभी के सभी यूनानिमस थे कि जो कह रहे थे कि न सिर्फ स्टेटहुड, मेरे लिए आयरनी है कि मेरी अपनी जमात जिन्होंने सिर्फ स्टेटहुड के खिलाफ लड़ने के लिए वोट लिया और 370 की रेस्टोरेशन के लिए वोट लिया, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं. बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनको वो बातें कहने से नुकसान भी हो सकता है शायद, उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ स्टेटहुड रेस्टोर करने से कश्मीर के इशू का मसला हल नहीं हो सकता है, कश्मीर का स्टेटस रेस्टोर करना है अकॉर्डिंग टू द विशेस एंड विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और प्रोटेक्शंस आपको रेस्टोर करनी पड़ेगी, आपको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा. सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द एडवोकेसी. जो मैंने काम किया है, जो मुझे मैंडेट मिला है, उस पर मैंने काम किया है. पार्लियामेंट में बात की, एस्टैब्लिश किया कश्मीर के फैक्ट को, पार्लियामेंट से बाहर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से बात की, तो उसका नतीजा निकला. मैंने कहा कि आई वांट टू टेक अ कपल ऑफ मोर स्टेप्स जिसके नतीजे में मेरी ये जो एडवोकेसी है किसी सीरियस नतीजे, एक स्टेज पे पहुंचे. मैं ये नहीं कहूँगा कि नतीजे, एक स्टेज पे पहुंचे. मिलाकर मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है 5 अगस्त के फैसलों के खिलाफ वहाँ पे बात करने के लिए, ओपिनियन जनरेट करने के लिए. तो उस ओपिनियन जनरेट करने में अगर मैं अभी तक कामयाब हुआ हूँ, कांग्रेस से लेके बाकी जो समाजवादी पार्टी, डीएमके, आपने देखा सीपीआईएम, बहुत सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी जो ऑन द सेम पेज. शायद वोकैबुलरी में कोई फर्क हो, शायद वो जहाँ तक हम जाना चाहते हो वहाँ पे वोकैबुलरी में उनकी बात में और हम में फर्क हो, मगर जो मैंने ओपिनियन जनरेशन करने की कोशिश की है उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ. जो लोगों ने मुझे एतमाद दिया है उसका नतीजा देख रहे. इसी को मैं चाहता हूँ कि किसी एक और स्टेज पे पहुंचाऊंगा. उसके लिए मुझे एक दो पार्लियामेंट सेशंस की जरूरत है, कुछ महीनों की जरूरत है. उसी हवाले से मैंने डेडलाइन की बात की. सर, जो आपने अभी ध्यान दिया कि एक इंटरव्यू के दौरान आप रिजाइन, एन मुमकिन है कि आप रिजाइन करेंगे, तो मेरा सवाल ये है सर, जो लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आपको लगता है अगर आप रिजाइन करेंगे तो क्या ये उनके साथ धोखा नहीं होगा? ये आप उनसे पूछिए जो आज मुझसे रेजिग्नेशन मांगते हैं और ये कहते हैं कि जो कल न सिर्फ खुद फोन करके अपने घर वालों से फोन करवा के मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे यहाँ इलेक्शन कैंपेनिंग पे आइए और हम तभी इलेक्शन जीत पाएंगे अगर आप इलेक्शन कैंपेनिंग करें. आज वही सब, और वो पार्टी मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है, जब उन्होंने मुझे मैंडेट दिया उन्होंने कहा कि ये रियासत के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ाई लड़े. आज मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूँ और पार्टी से मांग रहा हूँ कि वही लड़ाई लड़े, और उसके नतीजे में, उसके जवाब में मुझसे कहा जाता है कि आप रिजाइन करो, और हर दिन मुझसे कहा जाता है. और मैं उनसे चाहता हूँ कि वो उस लड़ाई में शामिल रहे, साथ दे. जो लड़ाई लड़ने के लिए हमने लोगों से वोट लिया, वहां पे वो मिसिंग होते. उन्होंने लड़ाई को खुद कमजोर किया है, डाइल्यूट किया है. 370 के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीज के बजाय वो स्टेटहुड और अब बिजनेस रूल्स तक वो आ चुके हैं. तो वो हर एक स्टेज पे नाकाम है. जहाँ तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और राइट्स की लड़ाई है, नाकाम है. वो अकाउंटेबिलिटी को फेस करने में नाकाम है. मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, हम लड़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? जो हमने लोगों को वादा दिया है उस उसूल पे हम चल क्यों नहीं पाते? वहां से मुझे जवाब मिलता है कि रिजाइन करो. अच्छा, अकाउंटेबिलिटी वो फेस नहीं कर पाते, अकाउंटेबिलिटी वो ला भी नहीं पाते. अगर वो चाहते हैं कि मैं रिजाइन करूं, जो कि अपने वो चेले चपाटों से बुलवाते, कम से कम एक वो नोटिस निकालते, शोकॉज नोटिस निकालते, पूछते मुझसे कि आपने फला फला जगह पे पार्टी की वायलेशन की है, पार्टी की आइडियोलॉजी की वायलेशन की, पार्टी के कमिटेड स्टैंड की वायलेशन की, तो मैं उसका जवाब दे पाता. शोकॉज नोटिस भी नहीं निकाल पाते. एक माहौल बनाया है कि जहाँ पे लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा हो गया उनकी नाली की वजह से.
اب وہ خود نہیں کہہ پاتے, جو پارٹی کے بڑے ہیں وہ خود نہیں کہہ پاتے, دوسروں سے بلواتے, خود اس راستے پہ نہیں چل پاتے, میں اس راستے پہ چل رہا ہوں. تو ان کا بیہیویئر اس ساری لڑائی میں آڑے آ رہا ہے, اس سب کا بیہیویئر اس لڑائی میں کنفیوژن لا رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہمارے بیچ میں کلیئرٹی ہو, وہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ اس کنفیوژن کا جواب ہے کلیئرٹی لانا. اس کلیئرٹی کے لیے میں نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. جواب میں سوال میں آپ نے یہ پوچھا کہ کیا مینڈیٹ کے ساتھ وہ زیادتی نہیں ہوگی. ایک نقصان ہوگا, دھوکہ نہیں ہوگا. میں اگر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تو میں نے دھوکہ دیا ہوتا, اپنی لینگویج بدل دی ہوتی. میں لڑائی وہی لڑ رہا ہوں کہ اس مینڈیٹ پہ عمل کیا جائے. ہاں, اس مینڈیٹ میں نقصان ہو سکتا ہے, میرے ہاتھ سے وہ پلیٹ فارم چھین جائے گا, پارلیمنٹ کی ایکسیس چھین جائے گی, جس کے ذریعے جو ابھی تک کام کیا ہے وہ کام جس حد تک میں پہنچ پایا تھا وہ کام کرنے میں شاید وہ پلیٹ فارم وہ مینز مجھ سے چھین جائیں گے. کہ آپ ذاتی